کی طرف بڑھیں گے اور میرے ساتھ یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 7 باب اور اس کی ہم 14 آیت سے کلام خدا کو پڑھیں گے. مشہور زمانہ آیت ہے, ہر کرسمس پر, اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات پر آپ اس حوالے کو پڑھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں. تو ہم وہی آیات پڑھیں گے اور میرے ساتھ مل کر آپ نے کہنا ہے. کلام خدا میں 14 آیت میں لکھا ہے, لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. میرے ساتھ مل کر کہیں, خداوند, سارے مل کے کہیں گے, خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی, بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی. خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہم سب پر ہو. سب کہیں آمین, ہاللویا. میرے ساتھ رہیے گا, ہم 5-7 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ گھروں میں بھی آپ جائیں گے, ڈیفینیٹلی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. سو کلام خدا میں لکھا ہے, اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی, کلام خدا میں لکھا ہے 700 سال پہلے خدا نے اپنے بندہ مقدس یسایا نبی کی معرفت, جو بائبل مقدس میں انبیاء اکبر کے اندر آتے ہیں, یعنی بڑے نبیوں کے اندر آتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا نبی ہے جس کی معرفت کلام خدا میں لکھا ہے. خدا نے 700 سال پہلے ایک نشان دیا اپنے لوگوں کو. آپ جانتے ہیں کلام خدا کا یہ دستور رہا ہے کہ نبی, پیغمبر, رسول, چرواہے, بادشاہ جب بھی خدا کی مرضی کو طلب کرنا ہوتا تھا, کچھ جاننا ہوتا تھا, تو کلام میں لکھا ہے وہ خدا سے کوئی نشان طلب کرتے تھے. یہ روایت تھی یہودیوں کے اندر, یہ سلسلہ تھا یہودیوں کے اندر کہ وہ ہمیشہ کوئی بھی کام, جب بھی کوئی خدا کی مرضی کو, اس کی منشا کو, اس کی ایتھنٹسٹی کو جاننا ہوتا تھا, کنفرمیشن لینی ہوتی تھی کہ واقعی خدا کی طرف سے ہے یا پھر شاید ہم کہیں اپنی مرضی سے تو نہیں یہ کر رہے, اس لیے وہ خدا سے ایک نشان مانگتے تھے. یہ طریقہ تھا ان کے اندر. اور کلام خدا میں لکھا ہے یسایا نبی کے دور میں کون بادشاہ تھا؟ ہاں جی, میرے ساتھ رہیے گا, کون بادشاہ تھا یسایا نبی کے دور میں؟ کسی نے نہیں پتا, لیا ہے ایسے حوالے دے اندر ہی لیا ہے. اگر آپ 2 آیات اوپر چلے جائیں تو کلام خدا میں لکھا ہے, تب خدا نے 12 آیت سے اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا. یعنی یہاں پر آپ 10 آیت سے پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ آخذ بادشاہ تھا. کون بادشاہ تھا؟ آخذ بادشاہ تھا. سو آخذ بادشاہ سے خدا نے خود کہا مجھ سے کوئی نشان طلب کر. حالانکہ نشان خود نبی, پیغمبر اور بادشاہ اور چرواہے مانگتے تھے. آپ تاریخ پڑھ لیجئے بائبل کی, آپ کو پتا چل جائے گا. جدعون بادشاہ, جدعون جب خداوند کے حضور چنا گیا تو کلام میں لکھا ہے اس نے بھی خداوند سے نشان طلب کیا. اس سے آپ واقف ہیں. اس نے کہا اون پر اوس پڑے اور باقی جگہ خشک رہے. اسی طرح 2-3 چیزیں اس نے پوچھی, لیکن آج میرا ٹاپک نہیں ہے. سو اس کا مطلب ہے آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لوگوں نے خدا سے نشان مانگا اور خدا نے دیا. یہ غلط بات نہیں تھی. خدا نے مائنڈ نہیں کیا اس چیز کا کہ آپ مجھ سے نشان طلب کر رہے ہو, میں نہیں دوں گا. خدا دیتا رہا. اس بار اخذ بادشاہ سے خدا نے کہا, وہ مانگ ہی نہیں رہا تھا نشان, تو خدا نے اخذ بادشاہ سے خود پوچھا مجھ سے کوئی نشان مانگ. لیکن اخذ بادشاہ نے معذرت کر لی. حلیم تھا نا, عاجز تھا. اخذ بادشاہ کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. سو کلام میں لکھا, اس نے کہا میری کیا اوقات کہ میں رب الافواج سے نشان طلب کروں, اس کو بیزار کروں, اس کو آزماؤں, میں نہیں مانگوں گا. لیکن کلام میں لکھا ہے خدا نے خود کہا. پھر 14 آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے خود کہا. اگر اخذ بادشاہ تو نہیں بھی مانگتا نا تو کوئی بات نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کاموں میں نشان مانگو اور میں دیتا ہوں تاکہ میری طرف سے کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ میری طرف سے کلام ہے, میرا حکم ہے, اس کو کر دیا جائے. لیکن آج جب خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کرنا تھا تو اخذ بادشاہ نشان طلب نہیں کرتا, لیکن خدا کہتا ہے اے اخذ بادشاہ اگر تو نہیں بھی طلب کرتا تب بھی میں نشان دوں گا تجھے. اور اس نے کہا نشان کیا ہوگا تیرے لیے, جو آج کا ہمارا مرکزی حوالہ ہے. کلام خدا میں لکھا ہے اس نے کہا نشان کیا ہوگا,
ایک کنواری حاملہ ہوگی. آج ناقدین یہ کہتے ہوئے آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے اور مسیحیت کے اندر بھی بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں جب یہاں پر آپ کی سوچ معاف ہو جاتی ہے اور آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو وہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یسایا نبی کی معرفت تو اس کا نام کیا بتایا گیا تھا؟ ایمینویل. کیا نام بتایا گیا تھا؟ ایمینویل. تو یسوع مسیح کا نام تو ایمینویل رکھا ہی نہیں گیا. اس کا مطلب کوئی ہیر پھیر ہے, کوئی ہیر پھیر ہے. ان دا مطلب ہے کہ خدا نے یسایا نبی دی معرفت کہہ دیتا سی کہ ان دا نام ایمینویل ہوئے گا, لیکن ایمینویل تو یسوع مسیح دا نام ہی نہیں رکھا گیا. پھر اس کے بعد اور بھی کہا گیا ہے. آئیے آپ اگر 9 باب کی 6 آیت سے پڑھیں گے, یسایا نبی کا یہ صحیفہ ہے, اور 9 باب کی 6 آیت سے پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پر اس کے کئی سارے نام بتا دیے گئے. اگر آپ 7 باب میں ایک نام دیکھ رہے ہیں نا ایمینویل, تو یہاں پر تو یسوع مسیح کے کئی نام بتائے گئے ہیں. کیا کیا نام ہے ذرا مل کے میرے ساتھ کہیے. کیا لکھا ہے؟ اس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. سو یہاں پر کئی نام بتا دیے گئے ہیں. لیکن جب وقت پورا ہو گیا, گلیتیوں کے خط کے مطابق لکھا ہے 4 باب کی 4 آیت میں کہ جب وقت پورا ہو گیا اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تو مقدسہ مریم سے کیا کہا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا. مقدس یوسف سے کیا کہا گیا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا. سو یہاں یسوع نام بتایا جا رہا ہے, وہاں پر ایمینویل بتایا جا رہا ہے, وہاں پر عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ بتایا جا رہا ہے, سلامتی کا شہزادہ بتایا جا رہا ہے. کئی دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال جنم لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے, کیا کانٹراڈکشن تو نہیں ہے کلام کے اندر. لیکن یاد رکھیں ہمارے ذہنوں کے اندر تو کانٹراڈکشن ہو سکتا ہے لیکن خدا کے کلام کے اندر کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے. جب آپ یسایا نبی کے صحیفے اور اس کے 7 باب کی 14 آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر ذکر پرٹیکولرلی سیاق و سباق کے مطابق کہا جا رہا ہے اور خدا تمہیں نشان بخشے گا. سو یہاں نام نہیں بلکہ نشان بتائے جا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے نشان کیا ہوں گے جب وہ پیدا ہوگا اور اس کے اندر کیا کیا پائی جائیں گی چیزیں. یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے سب سے پہلا نشان کیا تھا؟ ہلو, ویری گڈ. ہلو, میرے ساتھ رہیے گا. پہلا نشان کیا بتایا گیا ہے؟ اگر نہیں بھول جاتے تو بائبل کھول لو اپنی ہتھاں سے پڑھ کے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلا نشان کیا ہوگا؟ ایک کنواری حاملہ ہوگی. تاریخ میں آج تک یسوع مسیح سے نہ پہلے اور نہ یسوع مسیح کے بعد کوئی بھی کنواری حاملہ نہیں ہوئی ہے. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے نشان کیا ہوگا یسوع مسیح کی پیدائش کا؟ کنواری حاملہ ہوگی, یہ نشان تھا. اور دوسرا نشان کیا تھا؟ بیٹا پیدا ہوگا. دوسرا نشان کیا تھا؟ بیٹا پیدا ہوگا. اور پھر تیسرا نشان کیا تھا؟ اس کا نام ایمینویل ہوگا, جس کو مقدس متی رسول بتا دیتے ہیں ترجمہ کر کے اور بتاتے ہیں ایمینویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہوگا. یعنی 700 سال پہلے خدا یسایا نبی کی معرفت فرماتا تھا میرے بیٹے کے آنے کی نشانی اور اس کے پیدا ہونے کی نشانیاں یہ ہوگی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل یعنی خدا خود بکلم خود ہمارے ساتھ ہوگا. اور کلام خدا میں لکھا ہے آج سے 2025 سال پہلے اس دنیا کے اندر ایک ہی کنواری کا ذکر ہے جس کا نام مقدسہ مریم ہے. وہ حاملہ ہوئی اور کلام خدا میں لکھا ہے جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مقدس جبرائیل فرشتہ اور آ کر کیا کہتا ہے؟ سلام ہے مریم, خداوند تیرے ساتھ ہے. اور سلام کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ تو حاملہ ہوگی, تو
تو عورتوں میں سے چنی گئی ہے اور تو حاملہ ہوگی. مقدسہ مریم بھی آدمی ہی کی طرح ایک عام عورت تھی, ایک عام عورت تھی, لیکن وہ خاص بن گئی جب یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے اسے چنا گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو کلام میں لکھا وہ آپ ہی کی طرح ایک عام خاتون تھی جب تک کہ اسے یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے نہ چنا گیا. اور کلام خدا میں لکھا ہے مقدسہ مریم بھی عام خاتون ہونے کے ناطے کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے, میرے بیٹا ہوگا جبکہ میں کسی مرد سے واقف نہیں. کیونکہ دنیا کا دستور ہے نا, ہماری تھنکنگ ہے, ہمارے تھاٹس ہیں, ہماری ایک نیچر ہے, اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں, اسی لیے آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں غیر مذاہب بھی آج اس بات پر تنقید کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں ایک کنواری کیسے حاملہ ہو سکتی ہے, کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بغیر باپ کے کیسے تولیدی نظام کے بغیر, کیسے سیکشل ریلیشن کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ انسانی سوچ میں یہی صرف شامل ہے. لیکن جب آپ بائبل کی تاریخ دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا. وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے, لیکن تو بھی خدا انسان پیدا کر سکتا ہے. اس پہ سوال نہیں اٹھاتے. اس پہ کبھی کسی نے سوال اٹھایا کہ اتنے نہ ماں ہوئے نہ پیو ہوئے, بغیر ماں باپ تو خدا اولاد پیدا یعنی آدم نو پیدا کر سکتا ہے. ہوا تے بھی کوئی سوال نہیں چک دے کہ وہاں پر بھی ہوا کی پیدائش میں بھی نہ ماں اور نہ باپ ہے. آدم ہی کے اندر سے پسلی کو لیا گیا اور ہوا کو بنا دیا گیا. وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یسوع مسیح کی پیدائش پہ اعتراض ہے کہ جی وہ کیسے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو سکتا ہے, بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے, بغیر تولیدی نظام کے پیدا ہو سکتا ہے. یہ ہماری لمیٹڈ تھنکنگ ہے جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے, کیونکہ خدا وقت اور قید اور ان ساری چیزوں سے مبرا ہے, بالا تر ہے. اس کے ہاں نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, نہ ہی کوئی چیز امپاسبل ہے, نہ ہی اس کے لیے کوئی اور تولیدی نظام کی ضرورت ہے. خدا جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. یہ سب کچھ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے جو وقت کا ایک تصور ہے, لیکن خدا کے لیے خدا ان سے سب سے مبرا ہے اور باہر ہے. اس لیے وہ جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو جب خدا آدم اور حوا کو پیدا کرتا ہے ایک یونیک طریقہ استعمال کرتا ہے. جب جانوروں کو پیدا کرتا ہے تو کلام کے وسیلہ سے پیدا کرتا ہے. جب باقی چیزوں کو پیدا کرتا ہے تو اپنے کلام کے ذریعہ سے پیدا کرتا ہے. اور پھر انسانوں سے یعنی آدم اور حوا سے اولاد آگے سلسلہ چلانا ہے جنریشن کا, تو تولیدی نظام کو متعارف کروایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا تو کیا خدا وہی پرانے طریقوں کو استعمال کرتا؟ نہیں. خدا کا بیٹا آنا ہو اس دنیا میں اور کوئی عام طریقہ استعمال ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے خدا نے ایک منفرد طریقہ استعمال کیا. سو جب آپ یسایا نبی کے صحیفے اور اس کے 7 باب اور اس کی 14 آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں یسوع مسیح کے نشانات کی بابت بتایا گیا ہے. اور جب آپ 9 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اس کے اندر خوبیاں کیا کیا ہوں گی, اس کا کردار کیسا ہوگا. وہ کلام خدا میں بتایا گیا ہے, نہ کہ صرف نام کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسی لیے یسوع مسیح کا نام نہ ایمینول رکھا گیا, نہ عجیب رکھا گیا, نہ مشیر رکھا گیا, نہ خدا قادر رکھا گیا, نہ ابدیت کا باپ رکھا گیا, نہ سلامتی کا شہزادہ رکھا گیا. بلکہ یہ سارے ٹائٹل جب یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا تو میں نے اور آپ نے اور اس دنیا کے انسانوں نے اسے دیے کہ وہ ایک عجیب مشیر تھا, وہ خدا قادر تھا, وہ ابدیت کا باپ تھا, اور آج تک دنیا کہتی ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ ایک اس دنیا میں پیدا ہوا ہے جس کا نام سلامتی کا شہزادہ ہے, ورنہ سب نے تلواروں سے قتل کرنے کی تعلیم دی ہے. ایون تو کہ شریعت کے اندر کہا گیا ہے دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور اسی طرح اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو جان کے بدلے جان ہے. لیکن واحد ایک اس دنیا میں پیدا ہوا ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے, جس نے کہا اگر کوئی ایک تیرے منہ پر تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, اگر کوئی تجھے مارنا چاہتا ہے تو بدلہ نہ لے. صرف ایک کی یہ تعلیم ہے, اس کے علاوہ سب نے کہا ہے دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اس لیے یاد رکھیں
ایک ہی صرف اس دنیا میں ہو گزرا ہے، اور یہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں آپ یسعیاہ نبی کے صحیفے 9 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے ونڈرفل کاؤنسلر. یہ جو عجیب مشیر لکھا ہوا ہے نا، یہ عجیب مشیر ہے. ونڈرفل کاؤنسلر، انگلش کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ونڈرفل کاؤنسلر. یعنی یہ الگ الگ نہیں ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں عجیب الگ ہے، شاید مشیر الگ ہے. نہیں، یہ ملے ہوئے دونوں. انگلش کے اندر جب بولا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ونڈرفل کاؤنسلر، یعنی عجیب مشیر. ایسا کاؤنسلر جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور کلام میں لکھا ہے واحد یسوع مسیح کی ذات میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ دنیا کی اور تاریخ موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، سب موجود ہیں. کسی کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کوالٹیز اور یہ ٹائٹل اور یہ نشان کسی اور کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے ہیں. کلام میں لکھا ہے اس کا نام عجیب مشیر، ونڈرفل کاؤنسلر ہوگا، خدائے قادر ہوگا، یعنی وہ اتھارٹی والا ہوگا. یعنی اس کا مطلب آلمائٹی گاڈ، آلمائٹی اتھارٹی والا ہوگا. یعنی وہ اتھارٹی جو باپ کے پاس ہے وہی اتھارٹی یسوع مسیح کے پاس ہوگی. ونڈرفل کاؤنسلر کے بعد جو لکھا آلمائٹی گاڈ، یعنی خدا کے پاس جو اتھارٹی ہے وہی اتھارٹی یسوع مسیح کے پاس ہوگی. اور کلام خدا میں لکھا ہے یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے یہ نہیں کہا اے باپ ان کے گناہ معاف کر دے. جس طرح باپ پہلے گناہ معاف کرتا تھا خود، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی کہا میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا اے باپ معاف کرنا، بلکہ اس نے خود اپنی اتھارٹی کو ظاہر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہے جو ایمینوئل کے زمرے میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کوڈ ورڈ میں یہ کہہ رہا تھا، نشان دے رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یسعیاہ نبی کے بعد 700 سال بعد میں خود بکلم انسانی جسم کے اندر تمہارے ساتھ رہوں گا. اس تو پہلے بڑیاں نے امید کی تھی کہ خداوند ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ نے کہا، ایلیاہ نے کہا، بڑے بڑے نبیوں نے کہا، لیکن خدا نے کیا کہا؟ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے خدا نے جب انسانوں نے وقت پورا ہو گیا تو مقدس پالوس رسول کے مطابق اس نے کہا جب وقت پورا ہو گیا تب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا ایک وقت کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور خدا آج سے 2025 سال پہلے 33.5 سال تک اس دنیا میں رہا. وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوا، وہ انسانوں کی طرح کھایا، انسانوں کی طرح سویا، انسانوں کی طرح پہنا، انسانوں کے ساتھ رہا اور انہی کے درمیان تعلیم دیتا رہا اور انہی کے درمیان رہتا رہا. اور وہ بات جو یسعیاہ نبی کی معرفت لکھی ہوئی تھی کہ اس کا نام ایمینوئل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہوگا، وہ بات یسوع المسیح کی ذات اقدس کے اندر پوری ہو جاتی ہے. جس طرح مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اپنی انجیل کے اندر ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یعنی وہی خدا مجسم ہوا. پھر جب آپ 14 آیت کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا کیسا جلال دیکھا. ہم نے اس کا کیسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. ایک ہی ہے اس دنیا میں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، جو خدا کا پرتو ہے. اور یسوع مسیح نے اس بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ جب فلیپس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خداوند یسوع ہمیں باپ کو دکھا دے، ہمارے لیے یہ کافی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اے فلیپس، اے فلیپس میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ باپ اور میں ایک ہیں. میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، کیونکہ جو کام میرا باپ کرتا ہے وہی کام میں کرتا ہوں. باپ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بیٹا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں یسوع مسیح کا آنے کا مقصد ایک ہی ہے، حتمی مقصد، اور وہ کیا ہے؟ کھوئے ہوں کو نجات دینا. کیا مقصد ہے یسوع مسیح کا آنے کا؟ کرسمس کا پیغام کیا ہے؟ کرسمس اس کا آغاز ہے.
खोए हुओं को निजात देना, कीमत चुकाना, कफारा अदा करना, ये यीशु मसीह का हतमी मकसद था। और उस निजात का आगाज यीशु मसीह की पैदाइश से होता है। प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली ऑलरेडी पेशन गोइयां मौजूद थी, उसकी बाबत सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली उसका आगाज उसकी पैदाइश से होता है। और कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वहां से बुनियादी तौर पर निजात के उस मंसूबे का आगाज हो जाता है। और फिर उसके बाद सिलसिलावार आप सारी अनाजील का मुतालिया करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने किस तरह से इस निजात के मंसूबे को पूरा किया। इब्लीस पहले दिन से उसके पीछे पड़ गया और उसे इसलिए 2 साल के बच्चे और उससे नीचे बच्चे मरवा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो हेरोदीस को इस्तेमाल कर रहा था, वो और लोगों को इस्तेमाल कर रहा था कि वो किसी तरह से उस मंसूबे को पूरा ना कर सके। लेकिन याद रखें कलाम खुदा में लिखा है, मुकद्दसीन, यूहन्ना रसूल, इसी तरह बाकी रसूल, ये सारे के सारे कलाम खुदा में लिखा है इस बात की तालीम देते रहे और बताते रहे, और यीशु मसीह बकल्लम खुद ये सारी चीजें बताता रहा। सो इसलिए आज के 2025 में आपके लिए क्रिसमस का पैगाम और हतमी में खलासा ये है कि आज आप यहाँ पर क्यों है, इसलिए ताकि आप उस खिदमत के जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में करनी थी, जो उसने निजात के मंसूबे को पूरा करना था, उसका आगाज कर सके। सो आज के दिन से यानी 25 दिसंबर से जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसने उसका आगाज किया। और कलाम खुदा में लिखा है जिसकी बाबत जितनी पेशन गोइयां थी, जितनी उसकी बाबत निशान बताए गए थे, जैसे यशायाह नबी की मार्फत निशान बताया गया, जैसे आप यिर्मयाह नबी की मार्फत देखते हैं, जिस तरह आप पैदाइश के अंदर देखते हैं कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा, क्योंकि इंसानियत जो है वो मर्द की नस्ल से कहलाई जाती है। लेकिन वाहिद एक दुनिया में पैदा हुआ जिसकी बाबत कलाम खुदा में जब यशायाह नबी आप कलाम खुदा में देखते हैं, आइए मेरे साथ इस हवाले को देखें, यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत में। तो 13 आयत में क्या लिखा है, कलाम खुदा को जरा मेरे साथ निकाल लीजिए, ये आखिरी आयत हम पढ़ के कल दुआ करेंगे। लिखा है वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुआ? किससे पैदा हुआ? जितने इंसान इस दुनिया में आए वो इंसानों से पैदा हुए। लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है, आज जो लोग सवाल करते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है, तो कलाम खुदा में उसका जवाब लिखा हुआ है, वो ना इंसान से, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और इसीलिए लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। और ना सिर्फ यहाँ तक बात खत्म होती है, बल्कि कलाम खुदा में लिखा है जब वो निजात के मंसूबे को पूरा करके आसमान पर चला गया, तो कलाम खुदा में लिखा है जब मुकाशवा की किताब मुकद्दस यूहन्ना के वज़रिया से लिखी जा रही थी तो उसने फरमाया मैंने क्या देखा आसमान पर कि ज़बा किया हुआ बर्रा जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुदा का ज़बा किया हुआ अज़ल से बर्रा है, उसको मैंने देखा और उसके सर से पांव तक वो नूर से मुबलस था। और उसने देखा और वो फरमाता है 24 बुजुर्ग, 4 जानदार और अनगिनत फरिश्तेगान उसके हुजूर में खड़े हैं और तमाम अपने ताजों को उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज्जत, कुदरत, कमाल और हशमत के लायक है। वही न सिर्फ इस दुनिया में निजात के मंसूबे को पूरा करता है, बल्कि उसकी बाबत आसमान पर जाने के बाद भी वो सारी बातें पूरी होती हैं। सो आज मेरे और आपके पास वक्त है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चलती हैं, तब तक आपके पास वक्त है। आज इस क्रिसमस के मौका पर, क्रिसमस का मतलब महज डेकोरेशन नहीं, महज जश्न नहीं, महज खूबसूरत कपड़े पहनना नहीं, महज ये बाकी चीज़ें नहीं करना, अच्छे अच्छे खाने बनाना, ये सब ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए। लेकिन इसके साथ क्रिसमस का हतमी पैगाम यह है, क्या आपने उस निजात दहिंदा को कबूल किया है या नहीं किया?
کیا آپ اسے اپنی زندگی میں ریسیو کر چکے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہے آج کے لیے آپ کا پیغام. اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف کے اندر یسوع مسیح کو ایکسپلور کریں. کیا آپ کا ذاتی تعلق اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. اپنے